اکوڑا خٹک 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں خصوصی تقریب اور ریلی کا انعقاد اسسٹنٹ کمشنر جہانگیر عبدالصمد نظامانی نے صدارت کی۔ ڈی ایس پی اکوڑا ایاز محمد، چیئرمین پریس کلب جہانگیر، زبیر علی ٹی او آر ٹی ایم اے جہانگیر، عاقف لطیف ٹی ایم اے، سٹاف ریونیو ڈپارٹمنٹ اور سول سوسائٹی کے نمائندوں سمیت طلباء نے بھی شرکت کی۔ اس کے بعد ریلی نکالی گئی۔ مقررین نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ کشمیری عوام کی آزادی کے لیے ہر قسم کی مدد جاری رکھی جائے گی۔ ٹری میروا میں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر اظہار کرنے کے لیے ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم پاکستان تعلقہ ٹری میروا کی جانب سے ایک شاندار ریلی نکالی گئی، جس کی قیادت تعلقہ ٹری میروا کے صدر غلام شبیر خاص خلجی، چیف آرگنائزر النواز دستی، مرکزی رہنما منظور حسین دستی نے کی۔ اس موقع پر ریلی میں بڑی تعداد میں کارکنوں اور شہریوں نے شرکت کی۔ کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے لگائے گئے، مودی سرکار پر لعنت ڈالی گئی۔ اس موقع پر ہیومن رائٹس پروٹیکشن فورم پاکستان تعلقہ ٹری میروا کے صدر غلام شبیر خاص خلجی کے ہمراہ پرویز علی بھٹی، عطا محمد شیر، غلام نبی اسلامی، یاسین جانوری اور دیگر شہری تھے۔ زندہ باد پاکستان، زندہ باد کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، مودی کتے دے لعنت، مودی کتے دے لعنت، ہندوستان دے لعنت، مودی کتے دے لعنت، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، مودی کتے دے مودی کتے دے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ گاڑی دے ملا لا الہ الا اللہ، لا الہ ملک بھر کی طرح خیرپور ناتھن شاہ میں 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر خیرپور ناتھن شاہ ارشاد کمالی کی زیر نگرانی ہائی اسکول سے پریس کلب تک ریلی نکالی گئی، جبکہ ریلی سے ڈی ایس پی خیرپور ناتھن شاہ، پیر بخش چانڈیو، ایس ایچ او خیرپور ناتھن غلام حیدر، ایجوکیشن افسران، سیکرٹری لطف علی کھوسا اور سیاسی سماجی تنظیم، اساتذہ اور طالب علم نے بھرپور شرکت کی، جس میں کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر سے ظلم بند کرو، انڈیا جا، کشمیر سے نکل جا، ہمارے جنت سے نکل جا کے زوردار نعرے گونجتے رہے۔ عزت سان، ہمت سان، جرئت سان، بہادری سان اساں کشمیر کے آزادی ڈیارائینداسیں اساں کشمیرین دی آزادی وٹھی ہی رہنداسیں۔ اج ہتے اساں جے اسسٹنٹ کمشنر ارشاد کمالانی صاحب جے اگوانی میں جے ہے وڈی شاندار ریلی نکلی ہے، جن میں سجے تعلقے جا سویں ہزارے مانو شریک تھی، انہوں ثابت کیا اساں کشمیر کے آزاد کرائینداسیں، کشمیر بنے گا۔ کشمیریوں پر بھارتی فوج کی جانب سے ہونے والے مظالم کے خلاف پاکستان مسلم لیگ فنکشنل ممبر سندھ کونسل احمد حسین چانڈیو کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ خیرپور ناتھن شاہ میں نہتے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے فنکشنل لیگ کے کارکنوں نے بڑی تعداد میں ریلی نکالی۔ ریلی میں شریک معشوق علی، منیر احمد، حاکم علی، ندیم علی، نزاکت علی اور دیگر نے شرکت کی۔ کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان کے نعرے بھی لگائے۔ ریلی احمد حسین چانڈیو کی سربراہی میں نکالی گئی۔ انڈیا مودی کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہیں، وہ خود کو اکیلا نہ سمجھیں اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ انڈیا کے ظلم و بربریت کا نوٹس لے کر کشمیری عوام سے انصاف کیا جائے۔ کشمیر بنے گا پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، کشمیر بنے گا پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا پاک فوج زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، وہ دیکھتے تھے پاک فوج زندہ باد، کشمیر بنے گا کشمیر بنے گا پاک فوج زندہ باد۔ پنڈی بھٹیا میں تحصیل انتظامیہ کی طرف سے یوم یکجہتی کشمیر ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں وکلاء، صحافی حضرات، سرکاری اور سول محکموں کے ملازمین، تاجروں اور سول سوسائٹی کے علاوہ کثیر تعداد میں عوام، ریسکیو پولیس اور عوامی نمائندوں نے شرکت کی۔ ریلی میں ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کرتے ہوئے اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کیا اور ظالم مودی حکومت اور قاتل انڈین آرمی سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا۔ ریلی ٹی ایم اے آفس میں سے مین بازار تک نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب میں اسسٹنٹ
اسسٹنٹ کمشنر پنڈی بھٹیاں واسق عباس برل نے کہا کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے اور ہم اپنی شہرگ کو بچانے کی خاطر لازوال قربانیاں دے رہے ہیں اور مزید قربانیاں بھی دیں گے. انشاءاللہ کشمیر کو آزادی دلائیں گے. جہتی کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے اور اس دن کا بنیادی مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ اقوام عالم کو یہ باور کروایا جائے کشمیر کے اوپر جو مقبوضہ بھارتی فوج جو ہے اس کا جو تسلط ہے وہ بالکل بھی جائز نہیں ہے اور وہ انسانی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے. تو اس حوالے سے آج ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. آج جس طرح پورے ملک میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے اسی طرح تحصیل پنڈی بھٹیاں میں بھی یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے. پورے ملک کی طرح کنڈ میں بھی 5 فروری پہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کشمور اینڈ کنڈ منور علی مٹھیانی کی سربراہی میں ریلی کا انعقاد کیا گیا. ریلی ڈپٹی کمشنر آفس سے لے کر گھنٹہ گھر تک نکالی گئی جس میں سیاسی و سماجی سربراہان، اساتذہ، شاگردوں اور وفاقی صوبائی اداروں کے سربراہان اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. ریلی میں شریک شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھا رکھے تھے. کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد اور بھارت کے کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے ظلم کے خلاف نعرے لگائے تھے. پاکستان اور کشمیر کا پرچم بھی لہرایا. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کشمور اینڈ کنڈ منور علی مٹھیانی کا اور دیگر کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. پاکستانی قوم کشمیر کی سیاسی، اخلاقی اور خود ارادیت کی حمایت جاری رکھے گا. ہم پوری دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے. ہم کشمیری بھائیوں کی سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے جبکہ اس کے علاوہ اسکولوں میں اور سیکنڈری سطح پر کشمیری متعلق پروگرام ترتیب دیے گئے. تحصیل سطح پر بھی کشمیر سے متعلق پروگرام ترتیب دیے گئے اور ریلیوں کا انعقاد کیا گیا. پولیس اور رینجرز کی جانب سے ریلیوں کو سیکیورٹی فراہم کی گئی جبکہ صحافی برادری نے ضلع کشمور میں کشمیریوں کے حق میں لگانے والی ریلیوں کو کوریج دے کر اپنا اہم کردار ادا کیا. آج کا دن یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منانے کا مقصد یہ ہے کہ کشمیر کی وادی جنت نظیر میں ہندوستانی افواج کے بھیانک اور انسانیت سوز مظالم کی طرف سے اقوام عالم کی توجہ مبذول کروائی جائے اور اقوام عالم کو یہ باور کروایا جائے کہ ہندوستان پر دباؤ ڈالیں اور کشمیر کا مسئلہ UNO کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے. ان خیالات کا اظہار ایڈیشنل IG ہیڈ کوارٹر خالد محمود نے یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج شیخوپورہ میں نکالی جانے والی ریلی سے کیا. ایڈیشنل IG ہیڈ کوارٹر خالد محمود کی قیادت میں نکالے جانے والی ریلی کے شرکاء نے کشمیریوں سے یکجہتی کے حوالے سے بینرز اور پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر کشمیریوں سے اظہار یکجہتی، بھارت کے مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و جبر کے خلاف عالمی برادری کو مسئلہ کشمیر کے معاملے میں اپنا کردار ادا کرنے کے متعلق نعرے درج تھے. ریلی کے شرکاء نے بھارت کو ظلم و ستم کے خلاف کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے بھی لگائے. اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایڈیشنل IG ہیڈ کوارٹرز خالد محمود نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے اور ہم اپنے دشمن کو اپنی شہرگ ہرگز نہیں کاٹنے دیں گے. ہم مقبوضہ جموں کشمیر کے مسلمانوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کشمیر کی سابقہ حیثیت کو بحال کیا جائے، کشمیریوں پر ہونے والے ظلم و ستم کو بند کیا جائے اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے. ایڈیشنل IG ہیڈ کوارٹر خالد محمود نے مزید کہا کہ موٹر وے پولیس کا ہر جوان اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور ضرورت پڑی تو اس فورس کا ہر جوان خون کے آخری قطرے تک کشمیریوں کے حق کے لیے لڑتا رہے گا. غوث پور کے قریب کنم پور کے گاؤں فضل الہی بنگلانی میں 40 سے زائد گھروں کو آگ لگ گئی. آگ لگنے سے 40 سے زائد گھر جھلس کر خاکستر ہو گئے. فائر بریگیڈ عملہ نہ پہنچ سکا. فائر بریگیڈ عملہ نہ پہنچنے کے باعث آگ مزید گھروں کو لپیٹ لیتی گئی. آگ پر قابو پانے کے لیے اہل علاقہ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے میں مصروف. گھروں میں پڑے ہوئے بسترے، کپڑے، نقد رقم، اناج اور دیگر سامان مکمل طور پر جل گیا. ملک بھر کی طرح توسا اور گرد و نواح میں بھی یوم یکجہتی کشمیر جوش و خروش سے منایا گیا. توسا شہر میں سرکاری سطح پر کلمہ چوک توسا پر میونسپل کمیٹی توسا ریگولیشن برانچ اور انتظامیہ کی جانب سے مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک بڑی ریلی کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر توسا جمیل حیدر شاہ نے کہا کہ کشمیری ہماری شہرگ اور پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے. کشمیریوں کی جدوجہد اب اپنی منزل کے قریب ہے. یہ جدوجہد اب روکی نہیں جا سکتی. اسے ظلم و جبر کے ذریعے نہ تو دبایا جا سکتا ہے اور نہ ہی ختم کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا پاکستانی قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہر فارم پر انہیں سپورٹ کرتی رہے گی. وریسنا گورنمنٹ بوائز کالج اور گورنمنٹ ڈگری کالج بوائز میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقاریب کا انعقاد کیا گیا. اسی طرح کلمہ چوک توسا پر جماعت اسلامی توسا کے زیر اہتمام ایک ریلی اور تقریب کا اہتمام کیا گیا جس سے خطاب کرتے ہوئے معین احمد موسیٰ خیل، صادق کریم، غنی محمد گجر، مظہر محمود، ڈاکٹر محمد رفیق، ذوالفقار بلوچ، نعیم آرہی، ایڈوکیٹ حافظ زین العابدین، ساجد کھوسا اور دیگر
دیگر نے کہا کہ کشمیر کی آزادی تک ہر فورم پر کشمیریوں کے ساتھ رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی آزادی اور انڈیا کے مظالم سے نجات کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر محکمہ پولیس کے افسران، اہلکار ریسکیو 1122 کے انچارج اسامہ ذیشان، اہلکار سینئر صحافی سہیل شہزاد گاڑی، عظمت بزدار، ملک ظفر اقبال، ظہور حسین شیرانی، یاسر فرید حیدرانی، محمد عمران، خلیفہ سلیمان یار، خلیفہ اللہ بخش، قاضی ضیاء الحق، غلام عباس، صغیر حسین شاہ، حنیف بلوچ اور دیگر نے بھی ریلی میں بھرپور شرکت کی۔ کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی اور کشمیر کی آزادی کے لیے جمعیت علماء اسلام اور جمعیت اسلام کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ ریلی کا آغاز جامعہ مسجد اخواندہ والی سے ہوا۔ ریلی کے شرکاء مختلف محلے اور بازاروں سے ہوتے ہوئے چوک پل دنڑ پر پہنچے، جہاں پر امیر جماعت اسلامی حفیظ اللہ خان قیسرانی، مولانا عبدالحمید ربانی، مولانا یوسف حلیم قیسرانی، حافظ ضیاء اللہ، محمد سلیم لاشاری، حافظ عبدالحنیف دامانی، قاری غلام سرور قیسرانی نے تقاریر کی۔ اسی طرح سے قیسران، ریتڑا، سوکڑ، بغلانی، ملکول اور کلاں اور ہو اور دانی، بستی، بزدار، منگڑو، ٹھٹا، ہارتھی، فاصلہ، کوٹ قیسرانی اور دیگر قصبات میں بھی کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب منعقد کی گئی۔ پھر یہاں پہ کشمیری عوام کے ساتھ یوم یکجہتی کشمیر منانے کے سلسلے میں جمع ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، فاشسٹ مودی حکومت نے نہتے اور بے گناہ کشمیریوں پر ظلم کے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ خواتین کی بے حرمتی پیلٹ گنوں کے ذریعے لوگوں کشمیری عواموں کی بینائی چھین لی گئی ہے۔ ظلم کا کون سا ہتھ کنڈا ہے جو اس نے استعمال نہیں کیا؟ خواتین کی بے حرمتی، کرفیو، لاک ڈاؤن، کریک ڈاؤن 1.5 ماہ سے زائد ہو گیا ہے۔ معصوم بچوں کی خوراک نہیں ہے، مریضوں کے پاس ادویات نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کب تک سوتی رہے گی؟ ان کا ضمیر کب تک سوتا رہے گا؟ میں اقوام متحدہ اور ہیومن رائٹس واچ کی تنظیموں سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہمیں کشمیریوں کا حق خود ارادیت، کشمیری عوام کو امریکہ کی جنگ لڑنے کے لیے ایک سپر پاور رشیا کو تو شکست دے سکتے ہو، 20 سال امریکہ کے لیے جنگ لڑ سکتے ہو، لیکن کشمیری عوام جو آج ظلم و جبر کی چکی میں پس رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ 1.5 سال ہو گیا ہے آج کشمیر میں لاک ڈاؤن ہو چکا ہے۔ بچے، خواتین، بوڑھے وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ ہندو بنیا ان کے ساتھ جو ظلم کر رہا ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہو کہ کشمیر ہماری شہرگ ہے، تم کہتے ہو کہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے۔ پھر اٹوٹ انگ جب آپ آج ہندو کے قبضے میں ہے، مودی کے قبضے میں ہے، تو آپ یہاں کیوں خاموش ہو؟ ہماری یہ مسلح فوج جس نے اسلحے کے انبار لگائے ہوئے ہیں، جو ایک ایٹمی طاقت ہے، وہ کشمیر کے لیے وہ کیوں کوئی عملی اقدام نہیں اٹھاتی؟ میں آج یہی مطالبہ کروں گا کہ کشمیر کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہماری افواج کو اب کوئی عملی اقدام اٹھانا پڑے گا۔ اگر آپ میں ہمت نہیں ہے تو پاکستان کے یہ جتنے عوام ہیں، آپ ان کو اجازت دیں، ہم دیکھیں گے کہ وہاں جو ہندوستان کی افواج ہے وہ کیسے وہاں ٹھہرتی ہیں اور کشمیری عوام کے اوپر کب تک ظلم کرتی ہے۔ ہماری ریاست 1 سال کے بعد صرف کشمیر کا ڈے منا کر وہ آزاد ہو جاتی ہے۔ وہ یہی سمجھتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ نہیں، ہم قطعاً یہ ریلیاں، یہ احتجاج اس وقت تک پایا تکمیل تک پہنچیں گے کہ جب ہم ان کو سبق سکھائیں گے۔ میں مطالبہ کرتا ہوں باجوہ صاحب، اس وقت جو حالات ہیں وہ سر سے پانی گزر چکا ہے، اب آپ خاموشی سے نہ بیٹھیں اور کشمیریوں کی مدد کے لیے آپ کو کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ تھینک یو جی۔ کشمور سٹی تحریک جماعت اسلامی ہندو پنچایت کی جانب سے یوم یکجہتی کشمیر ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ گڈو شہر میں سیاسی سماجی شہروں کی جانب سے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے گڈو بیراج سے ریلی نکالی گئی۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ریلی میں سیاسی، سماجی، مذہبی، سکھ پنچایت کے لوگوں کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارتی جارحیت کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، بھارت کے مظالم کے خلاف اور مظلوم کشمیریوں بھائیوں اور بہنوں ہمیشہ ساتھ دیں گے۔ اور ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ پوری فضا کشمیر بنے گا پاکستان، پاکستان سے گونج اٹھی۔
कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से रैलियां निकाली जा रही हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शेखुपुरा की जानिब से रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत ज़िला अमीर मलिक सरफराज निज़ामी ने की। इनका कहना था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है, कश्मीर जल्द पाकिस्तान का हिस्सा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजदार ख़त्म नबूवत, आज हम यौम कश्मीर की यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्लेटफॉर्म पर। और हम रैली जो आज निकाल रहे हैं उसका एक ही मकसद है कि कश्मीर को आज़ादी दिलवाना और कश्मीर के मुसलमानों पर जो ज़ुल्म व सितम ढाए जा रहे हैं उनको रफ़ा करवाना। और तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इक़्तिदार में आएगी तो अल्लाह के फ़ज़ल से ये पहली पलटी में ही अल्लाह के फ़ज़ल से कश्मीर की जो आज़ादी है उसको हासिल करवाएगी। और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही मिशन है कि जहाँ कहीं भी मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहा है, वह कश्मीर हो, वह चचनिया हो, वह बोस्निया हो, कोई मुल्क जहाँ मुसलमानों को के लिए को पिस रहे हैं, उनको इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह इक़्तिदार में आते हुए उनको उनके तहफ़्फ़ुज़ दिलवाएगी और उनका भरपूर तरीके से साथ देगी। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी की जानिब से सेवन भारन सैयदाबाद में यौम यकजहती कश्मीर का इनकाद गौस मस्जिद से गुलाम मोहम्मद माशूक मुजद्दिदी और इलामा गुलाम मोहिउद्दीन अत्तारी की सरबराही में रैली वापस लाई गई, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त के बाद प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान पाकिस्तान और पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए यूपी नूरानी के रहनुमा मोहम्मद माशूक मुजद्दिदी ने कहा कि कश्मीरियों पर आवाम पर जो जुल्म और सितम ढाया जा रहा है जो एक अफसोसनाक अमल है और कश्मीरी आवाम को नमाज के लिए बाहर जाने की इजाजत नहीं, जो हक के लिए आवाज उठाता है। उन्होंने कहा कि पाक फौज के साथ मिलकर हम तमाम पाकिस्तानी कश्मीरियों के लिए आवाज उठाएंगे और इंशाअल्लाह एक दिन पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा कश्मीर बनेगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? मोदी मरवान थे, मोदी कुत्ते थे, हिंदुस्तान थे, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज 5 फरवरी कश्मीर डे के हवाले से लाड़काना में कश्मीरियों से मोहब्बत का इजहार यौम यकजहती कश्मीर नहायत जोशो खरोश से मनाया गया। लाड़काना के शहरियों के अलावा मुख्तलिफ तालीमी इदारों और न्यू पाकिस्तान मूवमेंट, खाकसार तहरीक लाड़काना, सुन्नी राब्ता कौंसिल, उसाज़ाओं की तंजीम गस्टा और काफी दूसरी तंजीमों ने कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए रैलियां निकाली और शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कायद आवाम प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदारान ने खिताब करते हुए कहा कि कश्मीर के मुसलमानों के साथ गुज़िश्ता 73 सालों से हिंदुस्तान के मुजालिम जारी हैं और गुज़िश्ता 22 महीनों से पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है। हम आलम इंसानी हकूक की तंजीम और यूएन से अपील करते हैं कि कश्मीर के मुसलमानों को हकूक दिलाए जाएं और कश्मीर को इंडिया से आज़ादी दिलाई जाए। इस वक्त हम लाड़काना में मौजूद हैं। आज 5 फरवरी है। यौम यकजहती बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। हमारे साथ न्यू पाकिस्तान मुत्तहदा मूवमेंट के मरकज़ी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी खलील अमन जाफरी साहब हैं। आज आइए तो उनसे कुछ तासरात सुनते हैं। जी खलील साहब। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। आज 5 फरवरी इज़हार यकजहती यौम कश्मीर के मुनासबत से हमने ये रैली निकाली है और दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर की जितनी आवाज़ को आप दबाएंगे हम यहाँ से उस आवाज़ को उठाएंगे। हम मज़लूम कश्मीरी भाइयों की ज़बान बनकर निकले हैं। कश्मीर में इतने मज़ालिम हो रहे हैं कि लोगों को अशिया खुर्दनोश भी नहीं है, दवाओं के लिए भी इजाज़त नहीं है। जो भी बुज़ुर्ग हो, बीमार हो, हमारी माएँ बहनें बच्चियाँ मर जाती हैं, उनको कब्रिस्तान तक भी जाने की इजाज़त नहीं है। कश्मीर में हर घर कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। जिनके प्यारे मर जाते हैं उनको अपने घरों में ही दफनाते हैं। जो भी मर जाते हैं उनको अपने घरों में दफनाते हैं।
اور ہم نام نہاد اقوام متحدہ جو امریکہ کی بی ٹیم ہے اور نام نہاد جو پوری ورلڈ میں انسانی حقوق کی کمیٹیاں کام کرتی ہیں وہ کیا کر رہی ہیں اس وقت تائیں. اس نے انسانی حقوق کے لیے کام کیا ہے. صرف وہ کام کرتے ہیں برطانیہ کے لیے, امریکہ کے لیے, فرانس کے لیے, جرمن کے لیے, جو بڑے بڑے طاقتور ملک ہیں. چھوٹے ملک جہاں پر مظالم ہو رہے ہیں, جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ مظالم ہو رہے ہیں, وہاں پر اقوام متحدہ اور نام نہاد جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہیں اپنا کردار ادا کریں, فعال بنیں, کشمیری بھائیوں کے جدوجہد کو شاندار طریقے سے پیش کریں. جو ہم کشمیر بھائیوں کی آواز اٹھاتے ہیں اس پر عمل کریں. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان زندہ باد. جی, یہ تھے ہمارے ساتھ خلیل احمد جعفری صاحب, مرکزی انفارمیشن سیکریٹری نیو پاکستان متحدہ موومنٹ. کیمرہ مین نذیر احمد تھیم کے ساتھ اسد اللہ شیخ, ڈسٹرکٹ رپورٹر آن نیوز لاڑکانہ. سیالکوٹ ڈسکا میں معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق ایوان کا کشمیر کانفرنس سے خطاب. پاکستانی قوم مودی کو للکارنے نکلی ہے. وزیر اعظم عمران خان کا وعدہ ہے, ہم اپنی آخری سانس, خون کے آخری قطرے اور آخری گولی تک کشمیریوں کے حق کو ساتھ دیتے رہیں گے. اور یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلے میں نکالے جانے والی ریلی کی قیادت بھی کی. انہوں نے کہا کہ خون سے لکھی گئی تحریک آزادی کامیاب ہوگی. حکومت نے دنیا کے ہر فارم پر کشمیریوں کی آواز کو اٹھایا ہے. کشمیری ہماری شہ رگ ہیں, کشمیریوں سے کلمہ طیبہ کا رشتہ ہے. ہندوستان نے مودی کی قیادت میں کشمیر اور ہندوستان کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں کشمیریوں کے چیخو پکار کیوں نہیں سن رہی؟ کشمیریوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا حق دلانے کے لیے اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. کشمیر کے لیے پوری قوم ایک, کشمیر کی آزادی تک عوام طاقت سے حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر کشمیریوں کا مقدمہ لڑتے رہیں گے. یہ ریلی نکالی, بلکہ انہوں نے اپنی تقاریر میں ان نوجوانوں کو جنہوں نے سینوں پہ گولیاں کھائی, ان بہنوں کو جنہوں نے کشمیر کی آزادی پہ اپنی چادریں نچھاور کی, اپنی ان ماؤں کو جنہوں نے اس آزادی کی تحریک کے اندر اپنی عصمتیں لٹائیں, ان نوجوانوں کو خصوصی طور پہ جن کی بینائی ہندوستان نے بیلٹ گنز کے ذریعے چھین لی, اور اپنے ان بوڑھوں کے لیے جنہوں نے کئی نسلوں سے آزادی کے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے, اور آج بھی ان کی ہمت, ان کا جذبہ اور ان کا عزم جواں ہے. اوباڑہ یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے درجنوں پروقار ریلیاں کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے نکالی گئی اور تقریبات کا بھی انعقاد کیا گیا. ہیومن رائٹ پروٹیکشن محب وطن آرگنائزیشن کے رہنما لالا نبی بخش بھٹی, اسسٹنٹ مختار اوباڑہ مہتاب ملک, سینٹرل پبلک اسکول اوباڑہ کے آنر شبیر احمد ملک, دی ایکسیلنٹ اسکول کے پرنسپل نعمت علی عباسی, پی ٹی آئی تعلقہ اوباڑہ کے رہنما ارشاد رند طاہر چانڈیو اور ذکریہ پبلک ایلیمنٹری اسکول گاؤں ایلیا چاچڑ کے آنر شہزاد چاچڑ اور اسکول جماعت اسلامی اوباڑہ کے امیر مولانا محمد یوسف مزاری اور تعلقہ پریس کلب اوباڑہ کے نگران صدر علی شبیر چاچڑ, عبد الحنی, عبد الواحد, اقبال انجم, عبد الحمید, جنید علی داؤد, عرفان علی داؤد نے پریس کلب میں سیمینار منعقد کرایا اور اوباڑہ کی سماجی تنظیموں, سیاسی جماعتوں اور میڈیا ورکر اور درجنوں پروقار ریلیاں نکالی گئیں اور تقریبات کا انعقاد کیا گیا. تقریبات میں شرکاء نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں. کشمیر میں نہتے کشمیری ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کا حساب بھارت سے لے کر رہیں گے. ہم سب پاکستانی قوم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں پر, بھارتی مظالم مقبوضہ کشمیر پر بھارت کے ناجائز قبضے کے خلاف آواز بلند کی ہے. ہم پاکستان زیادہ زوردار طریقے سے کشمیریوں کی آواز دنیا تک پہنچائیں گے, کوشش کر رہے ہیں. اس دوران اسکول کے بچوں نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر ہماری جنت, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے اپنی آواز کو فضا میں بلند کیا. جبکہ طلباء نے تقریب میں کشمیریوں کی آزادی پر نظمیں اور تقریریں بھی پیش کی. ہم سب یہاں اکٹھا ہوئے ہیں, تو اس حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ آج کے دن ہم سب کے اکٹھے ہونے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے جو کشمیری بھائی جن پر غاصب اور ظالم حکومت انڈیا کی
जुल्म ढा रही है, जिसके बदले हम उनके साथ आज यकजहती का दिन मना रहे हैं, ताकि हम कश्मीरी भाइयों को और उसके साथ पूरी दुनिया को एक क्लियर मैसेज देना चाहते हैं कि कल भी हम कश्मीरियों के साथ थे, आज भी हम कश्मीरियों के साथ हैं, और अपने खून के आखिरी कतरे तक कश्मीर को अपने साथ इस मुल्क का हिस्सा बनाने के लिए हर एंड तक जाएंगे। हम अपनी फ़ौज, अपनी हुकूमत और अपनी आवाम के तवस्सुत से ये मैं क्लियर मैसेज देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि कश्मीर कल भी हमारा था, आज भी हमारा है, और जो इंडिया की गाजिब हुकूमत नाजायज़ तरीके से कश्मीरियों पर जुल्म खा रही है, उसके खिलाफ हम हर तरह से अपने कश्मीरी भाइयों का साथ दे रहे हैं और अपने बच्चों तक को कुर्बान करने से गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि कश्मीरी भाइयों का कल भी हमारे साथ वास्ता रहा है और आगे भी कश्मीर पाकिस्तान का अटूट हिस्सा रहेगा। थैंक यू। के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे कि रोती नहीं कभी भी शहीदों से लिपट कर, रोती नहीं कभी भी कश्मीर की माओं का है ये हौसला। पाकिस्तान कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI जिंदाबाद, MI जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेलो